بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہفتہ دو پہلے ایک گفتگو ریکارڈ کروائی تھی اہل مدارس کی خدمت میں کے عنوان سے، اور یہ کام بھی جو ہے وہ دو علماء کے سمجھیں کہ اصرار پر ہوا تھا، لیکن بہرحال جب وہ گفتگو نہ شروع ہو گئی تو ایک دن بعد مجھے ایک نہایت محترم و مکرم ہستی کی طرف سے ایک مشفقانہ مگر تنبیہی پیغام پہنچا، جس سے سننے کے بعد میرا تو بہت ہی خوف سے برا حال ہو گیا، اور مجھے اس پیغام کی روشنی میں، وہ پیغام تھا حضرت والا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کا، وہ پیغام سن کر جو انتہائی شفقت کے ساتھ بھیجا گیا تھا، لیکن مجھے جیسے مجھ پر ایک انکشاف سا ہو گیا اس کی برکت سے کہ میری اس گفتگو میں کیا کیا خرابیاں تھیں اور وہ کتنے بڑے بڑے مفاسد کا سبب بن سکتی تھی۔ تو مثلاً یہ کہ ایک تو یہ میں اپنا ادراک اور اقرار بتا رہا ہوں کہ ایک تو اس گفتگو میں تعمیم بہت ہے، جنرلائزیشن بہت ہے، یعنی جو خرابی 1-2% میں پھیلی ہوئی ہے ان کچھ خرابیوں کو تقریباً تمام مدارس کے سر تھوپ دیا گیا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ دیانت کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل نہ کروانے کی رویداد بیان کی تھی، اسے سن کر واقعی یوں لگتا ہے جیسے والدین اور سرپرستوں کو جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو مدرسے میں داخل نہ کروائیں۔ تو اس طرح گویا دینی دعوت و تعلیم کے راستے میں روڑے اٹکانے کی کوشش نادانستگی میں صحیح مگر ہو گئی، اور یہ صرف ایک برا عمل نہیں ہے بلکہ اس کی زد اللہ نہ کرے ایمان پر بھی پڑ سکتی ہے، اور جیسے اندر سے ایک آواز سی سنائی دیتی ہے کہ بالفرض تم ان غلط معلومات کو اپنے تئیں درستی ہی سمجھتے تھے، تو اخلاق کا بالکل ابتدائی تقاضا تھا کہ وہ باتیں اہل مدارس کو لکھ کر بھیج دیتے۔ تو اب ہوا یہ کہ یہ کام نہ کرنے کے نتیجے میں ایک تو غلط معلومات کو پھیلانے کا گناہ سرزد ہوا، اور مزید یہ کہ اس سے ان لوگوں کو تقویت ملی جو پہلے ہی سے مخالف دین ہیں اور چاہتے ہیں کہ علماء کرام کی تحقیر و تصدیق کا عمل ایسے مذہبی دکھائی دینے والے لوگوں کے ہاتھوں انجام پائے جو مدارس کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن ان کا حلیہ مدرسے والوں جیسا ہی ہے۔ تو اب ایسا کوئی موقع ان لوگوں کے ہاتھ آ جائے تو یہ بات ظاہر ہے کہ وہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسے ادھر ادھر پھیلانے نکل پڑتے ہیں۔ تو ایک تو اس گفتگو سے اس گروہ کو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے مزید ایک سہولت حاصل ہو گئی، اور دوسرے دین کے راستے پر اخلاص اور ثابت قدمی کے ساتھ چلنے والا ایک طبقہ ایک نئے امتحان سے دوچار ہو گیا، ایک نئی رکاوٹ کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گیا۔ تو اب یعنی ان باتوں سے ان سب لوگوں کو تکلیف پہنچی جنہوں نے خدمت دین میں اپنی زندگی کھپا رکھی ہے اور بڑے بڑے مفادات کی ان لوگ حضرات نے قربانی دی ہے،
اور وہ مفادات بھی ایسے تھے جو ہر پہلو سے جائز بھی ہیں، جنہیں حاصل کرنا ہر پہلو سے حلال اور جائز ہے۔ تو اب یہ ساری صورتحال اتنے مفاسد کا یقینی احتمال، اس پر خدا خوفی کے ساتھ غور کروں تو واقعی احساس ہوتا ہے کہ جیسے کسی بڑے جرم کا ارتکاب ہوا ہے۔ تو اب اس میں حضرت والا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم کے وائس میسج میں بھی جو ہے وہ حضرت نے تقریباً مطلب حضرت نے ایسی کریمانہ اور مشفقانہ باتیں کی ہیں، لیکن ان کا منشا مجھے یہی لگتا ہے کہ میں خود سے ان چیزوں کا ادراک کروں جن چیزوں کا مجھ سے ارتکاب ہوا ہے اس گفتگو میں۔ تو اب مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم مطلب سچ کہوں تو میرے لیے مقتدیٰ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ میری نظر میں حضرت کی شخصیت میں علم، تقویٰ، تواضع، مروت، زہد اور استغنا وغیرہ اپنے کمال کو پہنچ کر ایک ہو گئے ہیں۔ تو بندگی کی یہ حیت وحدانی، یعنی بندگی کے تمام کمالات اور اوصاف اگر اپنے امتیاز سے بلند ہو کر ایک وحدت میں ڈھل جائیں تو یہ حیت وحدانی جسے نصیب ہو جائے اس کے بارے میں یہ کہنا آسان ہو جاتا ہے کہ دین کو چلتے پھرتے دیکھنا ہو تو اس ولی اللہ کو دیکھ لو۔ میں نے اللہ کے ایسے دوستوں کی قریب سے زیارت کر رکھی ہے جس کی وجہ سے تمام تر تیرہ باطنی اور بد احوالی کے باوجود ایسے حضرات کی ایک پہچان سی اپنے اندر محسوس ہوتی ہے۔ مطلب ایک الارم سب بج جاتا ہے اللہ کے کسی دوست کو دیکھ کر۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ انحطاط کے اس ہمگیر ماحول میں جو ہم پر چاروں طرف سے مسلط ہے، اس میں بھی مفتی صاحب قبلہ کا خیال بھی آ جائے تو دل پر سے غفلت کا زنگ اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مزید کیا کہوں، ہاں یوں سمجھ لیں کہ ان کا مقلد ہوں۔ کسی معاملے میں ان کا فتویٰ آ جائے، ان کی رائے آ جائے تو اس کی میں مزید تحقیق کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، یا کسی عالم سے پوچھ کر کیا ہوا کوئی عمل اگر مفتی صاحب فرما دیں کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے تو اسے بلا تعامل، بلا تکلف اور بلا تحقیق کے چھوڑ دوں گا۔ تو مطلب یہ سمجھیں کہ احکام وغیرہ میں ان کا مقلد ہوں۔ ظاہر ہے کہ میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے تقلید کے لیے، تقلید فقہی کے لیے ایسا فقیہ ملا۔ اور یہی نہیں، فقاہت تو ایک طرف، اگر مفتی صاحب قبلہ مسند ارشاد کو بھی زینت بخشتے تو میں ان کا مرید بھی ہو جاتا، مقلد تو ہوں، مرید بھی ہو جاتا۔ تو مفتی صاحب اللہ کی روشن نشانی ہیں، اور مجھ ایسا ظلمت گزیدہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے دل میں ہلکی سی ناگواری کا بھی سبب بنے۔ تو الحمدللہ جناب نے اپنے دوسرے وائس میسج میں اس ناچیز کو معاف بھی فرما دیا ہے اور استغفار پر شاہد بلکہ اس کا وسیلہ بننا بھی قبول فرما لیا ہے، الحمدللہ۔ تو اب جناب
جنہوں نے اس ویڈیو کو اہل مدارس کی خدمت کے عنوان سے کی جانے والی گفتگو کو وائرل کیا ہے، ان سب حضرات سے پرزور درخواست ہے کہ اگر اس ویڈیو کا پھیلاؤ روکا نہیں جا سکتا تو کم از کم اس بیان کو اس کے ساتھ نتھی کر دیں اور اسے بھی وائرل کر دیں۔ اللہ نہ کرے کہ میرا نام ان ظالموں میں لکھا جائے جو دین کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں اور اللہ کے دوستوں کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں۔ اللہ نہ کرے، آمین۔